بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے سورہ کوثر کا وظیفہ، جو نہایت ہی آسان اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سی سورت ہے، جو ہمارے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک تقریباً سب کو ہی یاد ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی اس سورت میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ اسے پڑھنے میں بہت کم وقت لگتا ہے۔ اگر آپ اس سے مسائل کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یا پھر روزی روٹی میں، رزق میں برکت کے لیے بڑے بڑے وظائف کی ہے تو اس چھوٹی سی سورت کا وظیفہ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ رحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زندگی میں خوب برکت، سعادتیں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ آپ سورہ کوثر کو کن کن مقاصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں سے، حاسدوں سے، جادوگروں سے، شریروں سے محفوظ کرنے کے لیے آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قرآن پاک کی اس چھوٹی سی سورت کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان تمام قسم کی شرور فتن سے حفاظت فرمائے گا، یعنی دشمنوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 2، اولاد کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، چاہے لڑکا کی خواہش ہو یا پھر لڑکی کی، یا پھر آپ کو یہاں اولاد زندہ نہ رہتی ہو، اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، خود کی حفاظت اور زندگی میں برکت کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑا اور ہر قسم کی نقصان سے بچانے کے لیے یا پھر چوری سے بچنے کے لیے آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، حافظہ کو محفوظ کرنے اور ذہن کو کھولنے کے لیے آپ کو کچھ یاد کرنے میں مشکل ہوتا ہے یا پھر جلدی یاد نہیں ہوتا، یا پھر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے یہ سورت ایک بہترین تحفہ ہے۔ نمبر 6، شادی کے لیے مددگار ہے، من پسند کے رشتے کے لیے مددگار ہے۔ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں میں پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں شادی ہو جائے، اس کے لیے، اس مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ نمبر 7، محبت کے لیے، گھر والوں کے دلوں میں محبت کے لیے یہ ہو یا کسی اور کے لیے۔ نمبر 8، ہر طرح کی جائز حاجت یا خواہش ہو، پورا ہونے کے لیے اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ فائدے تبھی حاصل ہوں گے جب آپ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھیں گے۔ آخرکار اس وقت ایسا کیا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو کوفہ، مکہ، ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل، ان کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے کے لیے آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ابتر کہہ کر، ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، یعنی کوئی لڑکا نہیں ہے، جب فوت ہوگا، جب انتقال کر جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ان کوفہ کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل کرم پر نظر رکھیں۔ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے، اور یہ سورت زندہ مثال ہے۔ تو یہاں پر آپ قرآن کریم کی اس سورت کو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्ना आतैना कल कौसर। दोस्तों इसका मतलब है ए पैगंबर यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर दी। फसल्लिल रब्बिका वनहर, इसका मतलब है लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानी अका हुवल अफ्तर, इसका मतलब है यकीन जानो तुम्हारा दुश्मन ही वो है जिसकी जड़ कटी है हुई है। यह वजीफ़ा कैसे करेंगे? जो भी आपके ऊपर जादू करने की कोशिश करते हैं, जो भी हासिद है, किसी भी तरह से आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इस सूरत को पढ़कर आप उन तमाम किस्म के शुरूर फितनों से बच सकते हैं। इस सूरत को, इस वजीफ़े को कैसे करेंगे? सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर इस वजीफ़ा को करें या फिर ईशा की नमाज़ पढ़कर इस वजीफ़े को करें। पहले अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो। फिर दरमियान में यानी बीच में 33 दफ़ा 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें। जिस वक्त आप इसको पढ़ सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से, चाहे फजर के बाद हो या फिर ईशा की नमाज के बाद हो, आप पढ़ें। जिनको औलाद की ख्वाहिश है या उनके यहाँ बच्चे ज़िंदा नहीं रहते, तो फजर की नमाज के बाद 41 दिन तक कसरत से इस सूरत को पढ़ें। कसरत से मुराद पूरे दिन में अगर आप 300 दफ़ा पढ़ते हैं तो उसको कसरत कहा जाता है। तो आप फजर की नमाज के बाद कम से कम 300 मरतबा पढ़ने की कोशिश करें, या पूरे दिन में चलते फिरते भी आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जिनका ज़हन कमज़ोर है, वह अपने हाफिज़ा को मजबूत बनाना चाहते हैं, ज़हन को खोलना चाहते हैं, तो 139 मरतबा पढ़ने की सूरत को किसी भी चीज़ में दम करके, खाने पीने की चीज़ों में दम करके खाए या पिए। जो किसी के लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो वो भी इसको 129 दफ़ा पढ़ के, खाने पीने की चीज़ों में पढ़ के दम करके खिलाए या पिलाए, या इंशाअल्लाह रहमान इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस सूरत को पढ़े। अल्लाह के नबी का फरमान है कि कुरान करीम की एक हर्फ को पढ़ने के बदले अल्लाह तबारक ताला उस बंदे को 10 नेकियां अता करते हैं। वैसे सूरह कौसर में भी बहुत सारे हरूफ है, अगर आप इसको लगातार पढ़ते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा तादाद होगी और इससे आपको बेशुमार सवाब मिलेगा और इससे आपकी ज़िंदगी में वैसे ही खुशहाली आ जाएगी। कुरान करीम की एक एक आयत में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत छुपा कर रखी है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आमीन।